لوگ کہتے ہیں کہ سسرال برا نہیں ہوتا، واقعی ہی سسرال برا نہیں ہوتا، پر وہاں موجود لوگوں کے رویے برے ہوتے ہیں۔ اکثر رویے اچھے ہوں تو سسرال عورت کو کبھی برا نہ لگے۔ ساس بہو نندوں بھابھیوں کے جھگڑے اس دن ختم ہو جائیں گے جس دن ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کی لڑائی سے جس شخص کا ذہنی سکون ختم ہوتا ہے وہ ایک کا بیٹا ہے، ایک کا بھائی اور ایک کا شوہر۔ ساس اور بہو کے آپس کے جھگڑوں کی سب سے بڑی وجہ تنقید برائے تنقید اور طعنہ زنی ہے۔ اگر اس پر قابو پا لیا جائے تو اکثر گھریلو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ان حالات میں سب سے زیادہ ذمہ داری شوہر پر آتی ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے دونوں کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ساس بہو کے جھگڑوں میں کئی بار مرد کا کردار بس اتنا رہ جاتا ہے جیسے کرکٹ کے میدان کا وہ کھلاڑی جو وقفے کے درمیان تولیہ اور پانی لے کر آتا ہے یا بلا وجہ ہی فیلڈنگ کرتا رہتا ہے۔ شادی کے لیے جہیز کی بجائے نیک عورت کا انتخاب کرو، دین تمہاری نسلوں تک منتقل ہو جائے گا۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے۔ شریعت دیکھی جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ ساس کو وہی بہو اچھی لگتی ہے جس کی نند کے ساتھ اچھی بنتی ہے، کیونکہ ساس کے دل میں جگہ بنانے کا ذریعہ نند کا گیٹ پاس ہی ہوتا ہے، جو خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ جو بہویں اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے، خاص طور پر ماں سے دور کرتی ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ وقت کی پھرکی بہت بے رحم اور بے مروت ہوتی ہے۔ آج جس جگہ پر آپ ہیں کل آپ جیسی کوئی لڑکی ہوگی، اور جس جگہ پر آپ کی ساس ہیں اس جگہ پر آپ، لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی ہوگی، لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، اسے سنبھال کر چلیں تاکہ آپ کی نسلیں سنور جائیں۔ شادی کے بعد میکے میں بھی بیٹی کو گھر کے معاملات میں پرایا کر دیا جاتا ہے۔ سسرال میں بھی اس کے ساتھ پرایوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ساس یا نندیں ٹاپک بالکل بدل دیتے ہیں یا پھر چپ سادھا دیتے ہیں۔ بہت دکھ دیتا ہے یہ سلوک۔ ساس سسر کبھی کبھی عمر کی وجہ سے مزاج کے تھوڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ ان کی باتیں یہ سوچ کر برداشت کر لیا کریں کہ یہ آپ کے شوہر کی جنت ہیں۔ بہویں بد زبان نہیں ہوتی۔ جن عورتوں کا ان کے حقوق نہ ملیں وہ اس پر آواز اٹھاتی ہیں تو انہیں بد زبانی کا نام دیا جاتا ہے۔ جو اذیت و تکلیف دوسروں کی بیٹی کو بلا وجہ دی جائے وہ اس پر خاموش رہے تو لوگ میسنی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ بولے تو بد زبان۔ بہوؤں کو عزت دو، ان کے جائز حقوق دو، انہیں غیروں میں ڈسکس نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، ان کے معاملات میں مت گھسو اور بلا وجہ کے طعنے نہ دو تو بہو سے عزت ہی ملتی ہے۔ اپنی ہی بیٹی نہیں تھکتی صرف کام کر کے؟ ذرا غور سے دیکھو، دوسروں کی بیٹی بھی تھک جاتی ہوگی کام کر کر کے۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیں۔ یقین کیجئے جو آپ سے مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی میری اتنی محنت کو پسند نہیں کرتا۔ پلیز میرے چینل کو ایک دفعہ سبسکرائب کر دیجئے۔